بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبور الاسلام یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ سوال و جواب کی علمی ویڈیو میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ وضو کا بیان، دوسرا حصہ۔ بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ اتنا پانی ڈالنا کہ وضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں دھونے کی ادنا مقدار ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا، اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کو دھونا فرض ہے یا نہیں؟ ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ مسح کرنے کے کیا معنی ہے؟ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔
اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسا ادا ہو گیا یا نہیں؟ ادا ہو گیا۔ وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے۔ اگلی ویڈیو میں وضو کا تیسرا حصہ بیان کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔